السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 2-3 دن پہلے میں نے پروگرام کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے متعلق، اور جو شیڈول اناؤنس کیا گیا ہے اس میں جو مارجن کم دیا گیا تھا سیاسی جماعتوں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے حوالے سے، اس پر میرے ہی پروگرام پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رسپانڈ کیا اور وضاحت کی، جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے۔ پھر میں نے الیکشن کمیشن بھی جو رابطہ کیا تھا، انہوں نے پھر کہا کہ پروگرام اگر ہماری وضاحت بھی کر دے تو مہربانی ہوگی۔ تو میں نے پھر مناسب سمجھا کہ یہ ظاہر ہے کوئی چیز، میں نے کوئی غلط پروگرام تو نہیں کیا تھا، نہ غلط انفارمیشن شیئر کی تھی، لیکن جو 3 فروری کو پریس ریلیز کا ذکر ہوا تھا تو وہ میں مس کر گیا تھا۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت ہے تو وہ بھی صحافتی دیانتداری اس میں ہے کہ وہ بھی میں کر دوں۔ تو میں نے وہ الگ ویڈیو کر لی تھی، لیکن ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی، تو اس کے بعد پھر ابھی اپلوڈ ہی نہیں کی تھی۔ تو اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کا ٹیلی فون آ گیا مجھے، اور انہوں نے بھی 10-12 منٹ ان کے ساتھ بات ہوئی۔ انہوں نے بھی چیزیں بہت ساری کلیئر کیں۔ میرے لیے بڑا آنر تھا، ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان خود فون کر رہے ہیں اور میرے ہی پروگرام پر فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کیونکہ ابھی تک ریکگنائز نہیں ہوا، سوشل میڈیا کو تو لوگ ایسے ہی ہوائی خبریں بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں، سورسز ہیں، وہاں پہ اس طرح کی ہوائی فائرنگ چل رہی ہوتی ہے، غلط انفارمیشن بھی چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، ظاہر ہے میں 13 سال دنیا ٹی وی میں رہا ہوں، اس سے پہلے ایکسپریس ٹی وی میں رہا ہوں، پھر درمیان میں اب تک ٹی وی میں رہا ہوں، KTN میں رہا ہوں، 18 سال 19 سال 20 سال ہو رہے ہیں اسلام آباد میں۔ تو میں تو کوئی کوشش کی ہے میں نے کہ کوئی غلط انفارمیشن نہ ہو۔ تجزیہ تو چلتا ہے، تجزیے میں یہ ہوتا ہے کہ تجزیہ ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے، آبزرویشن ہوتی ہے، ایک رائے ہوتی ہے، کڑیوں سے ملا کر بندہ اپنی رائے بناتا ہے یا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ وہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن انفارمیشن غلط نہیں ہونی چاہیے، تجزیہ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے، کوشش اس میں بھی دیانتداری کی رکھنی چاہیے، لیکن انفارمیشن غلط نہیں ہونی چاہیے۔ تو میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی سنی سنائی خبر نہ دوں، بلکہ جو چیزیں ریکارڈ پر ہیں آئی ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہاں، اندرونی کوئی خبر ملتی ہے، اندرونی کہانی کوئی ملتی ہے ذرائع کے حوالے سے، تو وہ الگ بات ہے کہ وہ سورس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا سورس کون سا ہے۔ تو میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ کوئی غلط انفارمیشن اپنے ویورز کے ساتھ یا غلط تجزیہ بھی نہ پیش کروں۔ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کا جب ٹیلی فون آ گیا، اس سے پہلے میں نے الیکشن کمیشن کے حکام کے ساتھ ٹیلی فون کر کے جب وضاحت انہوں نے کی تو تحریری طور پر میرے کمنٹس میں، تو ان کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں شیئر کیں، کچھ ریزرویشن جو سیاسی جماعتوں کے ہیں یا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں جہاں جہاں گیپ ہے، ظاہر ہے بہتری کی گنجائش ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے، اداروں میں موجود ہوتی ہے، افراد میں موجود ہوتی ہے۔ تو میں نے الیکشن کمیشن کو کچھ چیزیں ڈسکس کیں اور چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کی بھی اور کچھ نہیں بھی کر سکا۔ لیکن چیف صاحب نے مجھے یہ کہا کہ کبھی بھی اینی ٹائم کوئی بھی الیکشن کمیشن آ سکتا ہے، آپ بھی آ سکتے ہیں، میں ایکسیسیبل ہوں۔ تو چیزیں جو ہمارے سامنے، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق جو قانون سازی اس وقت تک جو ہے، جو لیجسلیشن جو بنی ہوئی ہے، کی ہوئی ہے پارلیمنٹرینز کی جانب سے، پارلیمنٹ کی جانب سے، اس کے مطابق ہم نے شیڈول بھی جاری کیا ہے، اس کے مطابق مارجن بھی دیا ہے۔ ہم نے 3 تاریخ کو سیاسی جماعتوں کو الرٹ جاری کر دیا تھا کہ بھائی 11 فروری کو ہم شیڈول اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، قانونی تقاضے ہیں، جو وہ پوری کر لی جائیں، ابھی سے تیاری کر لی جائے، اور کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فائنلائز کیے جائیں، بینک اکاؤنٹس کھلوانے ہیں، کوئی اور ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ساری پوری کی جائے۔ میرا سوال الیکشن کمیشن سے یہ تھا، جو چیف صاحب کے ساتھ میں ڈسکس اتنا تفصیلی نہیں کر سکا،
میں نے کہا چلیں ملاقات ہوگی تو روبرو جا کر یہ بات کروں گا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو حکام ہیں، جو ذمہ داران ہیں اور جن سے بات ہوئی میری، ان کے ساتھ میں نے یہ چیزیں ضرور رکھی ہیں۔ میرے کچھ سوالات تھے، کیونکہ میرا پروگرام پہلا بھی ٹھیک تھا میری نظر میں، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ بھی کمنٹس کیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو وضاحت آئی اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے، کچھ نے میرے پہ بھی تنقید کی کہ دیکھ لیں شاکر سولنگی، الیکشن کمیشن نے وضاحت کر دی ہے اور آپ کی مطلب آپ محتاط رہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مناسب بات ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 3 فروری کو الرٹ جاری کر کے کہتا ہے کہ بھائی 11 فروری کو ہم شیڈول اناؤنس کریں گے اور آپ اپنی تیاری کر لیں۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ بھائی سیاسی جماعتوں کو فرض کر ایک سیاسی جماعت کو 100 درخواستیں مل رہی ہیں، اب 100 درخواستوں میں سے 10 انہوں نے ٹکٹ جاری کرنے ہیں، تو جو 90 بندے رہ گئے ان کو تو ٹکٹ نہیں ملا، تو وہ ایڈوانس میں کیسے 100 بندے ہی تیاری کریں گے، قانونی تقاضے پورے کریں گے؟ ایک بندے کو ٹکٹ ملا ہی نہیں، جو 90 بندے رہ گئے وہ ان کو تو ٹکٹ نہیں ملا، تو ٹکٹ ملا ہی نہیں، وہ پہلے سے تیاری کر لیں، قانونی تقاضے، کاغذات، بینک اکاؤنٹس یہ کھولتے رہیں اور خرچہ کرتے رہیں، بھاگ دوڑ کرتے رہیں، مجھے ٹکٹ ملنا ہے۔ بھائی وہ سندھی میں کہتے ہیں جائی نائیں نانی موانٹے، یعنی پیدا ہی نہیں ہوئی اور نانی کی شکل کی بن گئی، تو یہ نہیں ہوتا، تو کہ ایڈوانس میں ٹکٹ ملا ہی نہیں اور ایڈوانس میں تیاری کر لے، تو الیکشن کمیشن کو مارجن اس لیے دینا چاہیے تھا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے۔ یہ جو 2 دن کا ٹائم دیا گیا تھا یہ کم تھا، 12 اور 13 فروری کا جو دیا گیا، اور 12 فروری جمعہ تھا، 13 فروری سیٹرڈے تھا، سیٹرڈے چھٹی ہوتی ہے، بینکیں بند ہوتی ہیں، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ لیکن الیکشن کمیشن کو پیپلز پارٹی نے خط لکھا، تحفظات شو کیے کہ بھائی امیدوار پریشان ہیں اور پارٹیاں بھی پریشان ہیں کہ بھائی ریکوائرمنٹ اس طرح 2 دن میں کیسے ہنگامی پوری ہو سکتی ہیں۔ نون لیگ نے 15 فروری تک تو درخواستیں منگوائی تھی، جس دن الیکشن کمیشن کا 11 فروری کو شیڈول آیا تو نون لیگ نے اسی دن ہی پھر اپنے جو درخواستیں منگوانے کی ڈیٹ تھی وہ ریوائز کر دی، اور نون لیگ والوں نے ہنگامی طور پر اپنے جو پارٹی ٹکٹ کے امیدواران تھے، خواہش مند امیدواران، ان کو جاری کر دیا کہ بھئی 15 کی ڈیٹ کینسل، آج آپ بھیج دیں۔ تو مطلب یہ ایمرجنسی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی نے جب خط لکھا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آن دا ریکارڈ تو کوئی تحریری طور پر شاید نہیں جاری ہوا، ذرائع کے حوالے سے خبریں آئیں، اور ذرائع کے حوالے سے ظاہر ہے میں بھی صحافی ہوں، مجھے پتہ ہے کہاں سے آتی ہیں خبریں، جس ادارے کی خبریں ہوتی ہیں اسی ادارے کے حکام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے ذرائع کے حوالے سے ہی شاید یہ جاری کرا دیا کہ بھئی پیپلز پارٹی کو انکار کر دیا کہ ڈیٹ ہم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ایک دن انکار کر دیا، دوسرے دن ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اب یہ اس طرح کے اقدامات سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے انکار کیوں کیا پیپلز پارٹی کو، اور اگر انکار کیا، اگر آپ کے پاس مارجن نہیں تھا تبھی انکار کیا ہوگا نا، اگر انکار کر دیا مارجن نہیں تھا تو دوسرے دن پھر ڈیٹ ایکسٹینڈ کیوں کی 2 دن کی؟ تو پیپلز پارٹی کے نیر بخاری نے دوسرا خط لکھ دیا دوسرے دن پھر الیکشن کمیشن کو کہ کل آپ نے انکار کر دیا ہمیں کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے، آج آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ دراصل پی ٹی آئی کے اندر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ فائنلائز نہیں ہو پا رہے، اور پی ٹی آئی میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اختلافات چل رہے ہیں، مسائل چل رہے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی کو مارجن دینے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ 2 دن بڑھا دیے۔ ہمیں تو انکار کر دیا تھا گزشتہ روز، تو ہمارے کہنے پہ نہیں کیا، لیکن میں نے یہی بات چیف الیکشن کمشنر کے بھی سامنے رکھی کہ نیر بخاری نے تو دوسرا خط بھی لکھ دیا ہے آپ کو، تو انہوں نے تو یہ کلیم کیا ہے کہ اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اس لیے پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایکسٹینڈ کی ہے ڈیٹ، ہمارے کہنے پہ آپ نے انکار کر دیا تھا۔ تو چیف صاحب نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ غلط بات ہے اور ہم کسی کے دباؤ میں نہیں ہیں، جو تصریح دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ میں ہے، شاید ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہم قانون اور آئین کے مطابق کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے ایکسٹینڈ کی نا، پہلے نہیں کر رہے تھے، سوال یہ ہے کہ پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے، یہ بھی الیکشن کمیشن کو وضاحت کرنی چاہیے۔ اور
جب دوسرے دن آپ نے کر دی، پیپلز پارٹی کو انکار کر دیا، نہیں کر رہے تھے، دوسرے دن کر دی ڈیٹ ایکسٹینڈ، تو وہ کیوں کی؟ اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے جب آپ نے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے یا تو پی ٹی آئی کے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی ہے، یا آپ نے تسلیم کر دیا انڈائریکٹلی غیر اعلانیہ طور پر کہ آپ نے جلد بازی کی تھی، ڈیٹ اسی لیے آپ نے ایکسٹینڈ کر دی کاغذات نامزدگی کی۔ اگر جلد بازی نہ ہوتی تو پھر ڈیٹ کیسے آپ نے ایکسٹینڈ کر دی، کیوں ایکسٹینڈ کر دی؟ اور اگر جلد بازی بھی نہیں تھی، یا تو جلد بازی تھی یا جلد بازی نہیں تھی، تو پھر پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو تو آپ انکار کر چکے تھے، اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں انکار کر چکے تھے، ہمارے کہنے پہ نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی تھی۔ تو یہ اس طرح کے اقدامات شکوک و شبہات جنم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر بلوچستان کا معاملہ آ گیا کہ پی ٹی آئی میں اختلافات، عبدالقادر کو جو ٹکٹ جاری کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، اس پر احتجاج ہوا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے۔ اس کے بعد عبدالقادر سے چھین کر ابھی کل ہی خبریں چلی ہیں، جب ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے اس کے بعد یہ خبریں آئی ہیں کہ عبدالقادر سے پی ٹی آئی نے ٹکٹ بلوچستان میں احتجاج کی وجہ سے کارکنوں کے واپس لے کے ظہور آگاہ کو ٹکٹ دی ہے۔ اب تو ظہور آگاہ کی بھی کہانیاں کچھ اور ہیں، اس پر میں الگ پروگرام کروں گا کہ ان پر بھی الزامات آ گئے ہیں، کوئی شوکاز نوٹس جاری ہوئے تھے پارٹی کے، اور ان سے پوچھ گاچھ کی گئی ہے، بلیک میلنگ کے ان پر الزامات، یہ اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، لیکن اس پر میں مزید کام کر کے پھر کوئی پروگرام کروں گا۔ لیکن پی ٹی آئی میں اختلافات تو سامنے آ گئے، تو اس کا مطلب ہے جو نیر بخاری جو تحفظات شو کر رہے تھے، جو خدشات پیش کر رہے تھے، وہ ان کے خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اختلافات چل رہے تھے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی کارکردگی یا ان کی نیت پر، پرفارمنس پر کوئی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہوں، یا سیاسی جماعتوں کو یا اپوزیشن کو کوئی موقع ملے کہ الیکشن کمیشن پر الزامات لگائیں۔ ہم تو الیکشن کمیشن کے بھی بھلے میں کر رہے ہیں، اگر مارجن دیتا ہے الیکشن کمیشن، ہمارے گھر سے تو کچھ نہیں جانا بھائی، ہمارا نہ نقصان نہ فائدہ۔ یہ کریڈیبلٹی الیکشن کمیشن کے اپنی کا مسئلہ بنے گا کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی، اور اگر ایسا کوئی موقع نہیں دیں گے سیاسی جماعتوں کو انگلی اٹھانے کا یا تنقید کرنے کا، سوالات یا ریزرویشن تحفظات اٹھانے کا، شو کرنے کا، تو یہ الیکشن کمیشن کے اپنی کارکردگی اور اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بنے گی۔ اور میرا خیال ہے یہ میں نے ڈسکس کیا ہے، باقی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ میری ملاقات میں کوشش کروں گا کہ انہوں نے، کیونکہ انہوں نے بڑی تعریف کی ہے میرے پروگراموں کی، چیف صاحب نے، چیف الیکشن کمشنر نے، سکندر سلطان راج صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سبسکرائبر بھی ہوں، آپ کا تواتر کے ساتھ پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، بہت اچھا آپ کرتے ہیں، اور آئی اپریشیٹ یو، بڑا مجھے اپریشیٹ بھی کیا۔ یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہیں وہ میرا پروگرام تواتر کے ساتھ سنتے ہیں، اور اب اس میں تو ہمیں بھی سبق مل رہا ہے، ایک تو سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہ بھائی ہم جو غیر ذمہ داری کر رہے ہوتے ہیں، اوٹ پٹانگ خبریں ادھر ادھر کی سنی سنائی، کوئی خبر بیچ رہا ہوتا ہے نواز شریف مر گیا، کوئی خبر کہیں تھمبنیل لگا ہوتا ہے کہ مشرف مر گیا، اب اس طرح کی بھی خبریں میں نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، اب اندر جاؤ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اب سوشل میڈیا کو بھی بھائی محتاط رہنا چاہیے، سچی بات ہے کہ کیونکہ اب ریکگنائز ہونے جائے گا آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا آہستہ آہستہ، اور ہونے لگا ہے۔ اگر چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان یا مولانا فضل الرحمان یا بلاول بھٹو زرداری یا مریم نواز، ایون مریم نواز نے میرے پروگراموں پر بھی رسپانڈ کیا ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں، مولانا نے کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری یا مختلف لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ جب پروگرام ہمارا سن رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے پروگرام کو سیریس دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیریس سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی محتاط رہنا ہوگا، اور سوشل میڈیا کو سوشل میڈیا نہیں بلکہ ایک انفارمیشن کا جو سورس ہے، اور آئندہ ریکگنائز ہوگا، ظاہر ہے جس طرح ہم ٹی وی چینل پر خبر غلط دینے سے کتراتے تھے، اسی طرح ہمیں محتاط رہنا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرنا ہوگا۔
تو اس حوالے سے بہرحال الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بھی میرے پاس اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.